أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 8، 9 اور 10، یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اس انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ اونچ نیچ اور کسی بھی قسم کے حالات کا واقع ہونا یہ 100% اللہ کے اختیار میں. بہت سارے موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جس میں انسان کی عقل کچھ کہتی ہے، اور انسان کی زندگی میں ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ ظاہر کے حالات کچھ کہتے ہیں، لیکن اچانک اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم اور فیصلہ آتا ہے اور بالکل ہمارے عقل اور حالات کے برعکس ہو جاتا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ حضرات نے سنا کہ 2 قوتیں، 2 طاقتیں، 2 سلطنتیں وہ آپس میں ٹکرائی تاکہ ہم دنیا کی طاقت حاصل کر لیں، غالب ہو جائیں، اور جس کو شکست ہوئی، ناکام ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ناکام ہونے والے جلد دوبارہ غالب آئیں گے. وہ کون سی سلطنت تھی؟ روم کے بارے میں. غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. فرمایا یہ لوگ عن قریب غالب آ جائیں گے. اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو بات عقل تسلیم نہیں کر رہی اور حالات کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو شکست فاش ہو وہ دوبارہ غالب آئے گا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا سیغلبون، یہ غالب آئیں گے، اور وہی ہوا. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس سے ایک عبرت کا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنی عقل پہ، اپنی سوچ پہ یا حالات پہ کوئی حتمی رائے قائم کر کے اللہ پاک سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. انہونی کا ہو جانا یہ اللہ پاک کے اختیار میں، کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کا کنٹرول اور نظام کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. جب یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے، تو اس کے بعد پھر عقل کے گھوڑے دوڑانا اور یہ فیصلہ کرنا اور اس پہ قسمیں کھانا یہ ایک لا یعنی اور بالکل ایک بیکار بے مقصد سی بات ہو جاتی. تو پچھلے درس میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا اور تذکرہ کیا ان لوگوں کا کہ جو محض دنیا کی زندگی میں مبتلا ہے اور آخرت سے بالکل غافل پڑے ہوئے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. صرف دنیا ہے اور دنیا کی ہر چیز برائے دنیا ہے. دنیا کو پڑھا، دنیا کا علم حاصل کیا، دنیا پر محنت کی، دنیا کمائی، دنیا جمع کی. ارے بھائی یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کہ اس لیے میری دنیا بن جائے. اس کو کہتے ہیں دوستو حصول دنیا برائے دنیا.
اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کے پاس دنیا ہو لیکن وہ دنیا برائے آخرت ہو. یہ بھی ہے، دنیا ہوگی لیکن برائے آخرت ہوگی. انسان دنیا کا علم حاصل کرے گا لیکن آخرت سے غافل نہیں ہوگا. دنیا کمائے گا، محنت کرے گا، جمع کرے گا، مال و اسباب اس کے پاس ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک لمحے کے لیے آخرت اور قبر اور وہ زندگی اس کے نگاہوں سے دور نہیں ہوگی. یہ کامیاب انسان. تو یہ جو غافل طبقہ ہے جن کی زندگی کی ساری محنت، سوچ، فکر صرف دنیا ہو گئی، آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے اپنے دلوں میں، سوچتے نہیں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو جو پیدا کیا ہے الا بالحق، حکمت کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت مقرر کے لیے. یہ پوری کائنات کا بننا بے مقصد نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے. اور اس پوری کائنات کا بننا، اس دنیا کا، یہ دائمی نہیں، ایک وقت مقرر کے لیے. ایک وقت آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ سب باتیں انسان کی سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہ کیوں دنیا کو سب کچھ بنا لیتا ہے؟ فرمائے اس لیے کہ بے شک بہت سارے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے ہی منکر ہیں. یعنی آخرت کا یہ یقین دل میں نہیں بیٹھ رہا کہ ایک دن آئے گا کہ میں اللہ پاک کے سامنے پیش ہو جاؤں. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، گھومے پھرے نہیں؟ فینظروا، تاکہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. ان کے انجام کو دیکھتے نہیں اپنی آنکھوں سے. کانوا اشد منہم قوہ. اب غور کیجئے گا دوستو ترجمہ، وہ گزرے ہوئے لوگ طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے. طاقت میں کیا مطلب؟ آج انسانوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو دنیا میں اتنا منہمک ہے اور مقصد صرف کیا ہے کہ طاقت میری واضح ہو جائے، کنٹرول میرا ہو، میں سپر پاور بن جاؤں، دبدبہ میرا ہو، ڈنڈا میرا ہو، نام میرا ہو. اللہ پاک نے فرمایا یہ ذرا چل پھر کے دیکھ لیں پچھلی قوموں کی کھنڈرات کو، ان کی زمینوں کو، وہ ان سے طاقت میں بڑھ کر تھے. کہاں گئی وہ طاقت؟ وَآثَارُ الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمینوں کو چیرا پھاڑا. چیرا اور پھاڑا کیا مطلب؟ یعنی زمین پر خوب محنت کی، طرح طرح کی چیزیں اس سے اگائی، اس میں ہل چلائے، اس میں فصلیں بنائی، اس میں ریسرچ کی، اس میں تحقیقیں کی، اس کو کھودا. عجیب و غریب چیزیں اس زمین کے اندر انہوں نے بھی بنائی. اس لیے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو زمین کی فکر میں ہوتے ہیں کہ بھئی زمین کے اندر میں کیا کچھ کر لوں، کیا تعمیرات کر لوں، کیا تحقیقات کر لوں، کیا فصلیں اگا لوں اور اپنے لیے کیا کیا چیزیں بنا لوں تاکہ کل میری 7 نسلوں کا کام ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا اس زمین میں یہ ساری فنکاریاں ان سے پہلے والے ان سے زیادہ کر چکے. وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا. تیسری بات، اور ان گزرے ہوئے لوگوں نے ان سے کئی گنا زیادہ اس زمین کو آباد کیا، عمارتیں بنائیں. آج دیکھیں نا ہم کس رخ پہ چل پڑیں کہ یہ اس طرح بنانا ہے، وہ اس طرح بنانا ہے، یہ اس اینگل پہ بنانا ہے، یہ اس اسٹائل میں بنانا ہے، یہ وہاں کا لک ہے، یہ یہاں کا لک ہے. آج تو ساری جو ہے وہ زندگی اسی کی نظر نہیں ہو گئی دوستو. انسان ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، بھئی یہ چیزیں یہ پسند نہیں آئی، کیوں؟ کہتے ہیں یہ فلاں اس اینگل پر نہیں بنی، اس میں یہ مٹیریل یوز نہیں ہوا، اس میں پرانا اسٹائل استعمال ہوا، یہ ویسٹ ٹاپن نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے. بس ایک چیز کی آبادی اور اس کی تعمیر
اور اندازہ اس کو نہیں کہ پتہ نہیں کتنی نسلیں مجھے یہاں لا کر بٹھانے. اللہ پاک نے تینوں چیزوں کی مثال لے اور آگے فرمایا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کے گئے، لیکن فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ پاک کی ذات ان پہ ظلم کرنے والی نہیں تھی، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ، پھر انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا طریقہ اختیار کیا، السوء برا نکلا، برا کرنے والوں کا انجام برا ہوا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کیوں؟ ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے ایک تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور دوسرا ان کا مذاق اڑایا. جھٹلایا بھی اور اس کا مذاق بھی اڑایا. جھٹلانا الگ چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی چیز کا انکار کر دے کہ جی میں تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں. نعوذ باللہ کوئی کہے جی میں آخرت کو نہیں مانتا، قرآن نہیں مانتا، پیغمبر کو نہیں مانتا، قبر کی زندگی کو نہیں مانتا. یہ انکار ہے اور اس سے کفر لازم آتا ہے. اور اس سے بڑھ کر بدترین درجہ کیا ہے؟ وہ استہزاء کا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے دوستو. آج ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انکار سے بدترین کفر استہزاء ہے. استہزاء کیا ہے؟ شعائر دین، احکامات دین کا مذاق اڑانا. مذاق اڑانا، ظاہراً اگرچہ کہا کہ ہاں یہ ہوگا، لیکن دل میں ایک مذاق سا اڑائے ہوئے کیا باتیں ہو رہی ہے. آج کل آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ایسے پیدا ہو گئے نعوذ باللہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. کچھ عرصہ قبل ایک ذمہ دار آدمی نے کیا جملہ کہا تھا، آپ ساتھیوں کو زیادہ یاد ہوگا. کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ محض یہ کتابیں پڑھا رہے ہیں کہ جی مرنے کے بعد کیا ہوگا. یاد آیا کسی کو؟ ایک آدمی نے یہ بات کی، اور عام آدمی نہیں تھا، ایک منصب پر، حکومت پر بیٹھا ہوا آدمی، اور اس نے یہ جملہ استہزاء کیا دینی علوم پڑھنے والوں پر، اس لیے کہ خود اس وزارت کے منصب پہ تھا تعلیم کے. تو کہیں ان لوگوں کے پاس کیا علم ہے، یہ تو صرف کیا پڑھا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. یعنی مقصد یہ کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے یہ تو ایک مذاق ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا فرشتہ یہاں پنجے گاڑ دے گا. بڑوں بڑوں کی ہوا نکال دی ہے اس نے، بڑوں بڑوں کی. تو اس لیے یہ کھیل کود اور یہ مستیاں اور یہ گرمی، یہ تماشے ہم دیکھتے نہیں ہیں. کتنے لوگ ایسے گرما گرم گھوم رہے ہوتے ہیں، اس کا مذاق اڑایا، اس کا مذاق اڑایا، اس کا مذاق اڑایا. موت عبرتناک موت آئی، عبرت والی موت سے دو چار ہوئے. یہ دن آ رہا ہے دوستو، لیکن ایک طبقہ اس سے بالکل غافل اور بے خبر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم میں خون رواں ہے، جوانی ہے، گرمی ہے، مستی ہے، مال کی ریل پیل ہے، اسباب ہے، شراب و کباب ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں میرے ساتھ چلیں گے. اللہ پاک کے ہاں تو کہتے ہیں نا دیر ہے اندھیر نہیں، وہ تو ڈھیل دے کے آزماتے ہیں کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے. خطرناک ترین چیز ہے دین کا استہزاء کرنا. اس لیے میں آپ ساتھیوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں انکار کو علماء نے لکھا کہ انکار کفر ہے اور استہزاء بدترین کفر ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے. لیکن ہمارے کتنے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بعض دفعہ بہت بڑا دعویٰ بھی کر لیتے ہیں کہ جی ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں خاندان سے، ہم تو سچے پکے عاشق ہیں، زبان سے یہ کہیں گے، لیکن نعوذ باللہ جب بات کریں گے تو دین کا استہزاء ہوگا، شاعر کا استہزاء ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں کا استہزاء ہوگا، مذاق ہوگا. آج یہ چیزیں ہمارے ماحول میں بچھا دی گئی. کبھی ان چیزوں کا حصہ مت بنے دوست. وقتی گپ شپ کے لیے کبھی شعائر اسلام کے مذاق کا حصہ مت بنے کہ بھئی چلے مجلس گرم کرنی ہے، ایک نے ایک بات کہہ دی، دوسرے نے دوسری بات کہہ دی، تیسرے نے تیسری بات کہہ دی. یہ ایمان کس طرح خاموشی سے نکل جائے گا کچھ بھی پتہ نہیں چلے.
اس لیے اللہ پاک نے ان لوگوں کی پکڑ کی، ان کی جو عذاب اور گرفت آئی اس کی وجہ بیان، ان میں تکذیب تو تھی، انکار تو تھا، لیکن فرمایا اس سے بڑھ کر ان کی زندگیوں میں استہزاء تھا، یہ مذاق اڑانے پہ اتر آئے تھے، تو اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ تو فرمایا آج جس مقصد کے لیے انسان اتنا خوار ہو رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کوئی اس لیے کہ مجھے دنیا کی طاقت مل جائے، کوئی اس لیے کہ مجھے زمین مل جائے، کوئی اس لیے کہ میں بڑی بڑی تعمیرات کر لوں، کچھ نام بنا لوں، فرمایا تم سے کئی گنا زیادہ یہ چیزیں پچھلوں کے پاس تھیں، لیکن آج ذرا جا کے ان کے کھنڈرات کو دیکھ لو کہ وہ کس حال کے اندر۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم عراق گئے، عراق کے اندر جو کسرا بادشاہ گزرا ہے نا، کسرا اور قیصر جو دو بڑی طاقتیں گزری ہیں فارس کے، تو کسرا کے جو محلات ہیں یہ عراق کے اندر، ہم نے اس کو دیکھا، نشان عبرت ہے دوست۔ اب وہاں کی حکومت نے اس کو ایک باڑ لگا کے بند کر دیا، ایک آثار قدیمہ بنا دیا ہے اس کو، اس کی حیثیت دے دی۔ اب لوگ آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تصویریں لیتے ہیں، آج بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنے صدیاں گزر گئی اور کیا تعمیر ہوگی اس وقت کی، کیا بنانے والوں نے کیا سوچ کر بنایا ہوگا کہ آج بھی اس محل کا ایک بہت بڑا حصہ کھڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کی شان، اس کے بالکل بیچ میں ایک دراڑ آ رہی ہے، دراڑ واضح طور پہ نظر آتی ہے وہ دراڑ۔ تو ہمارے حضرت شیخ پیر محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم نے جب وہ دیکھا، فرمایا کہ جو حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے معجزات ذکر کیے گئے، تو اس میں آپ ساتھی جانتے ہیں کہ ایک معجزہ یہ تھا کہ کسرا کے محل کے کنگرے گر پڑے تھے، کنگرے چھوٹے چھوٹے ایسے محراب ہوتے ہیں، وہ نیچے زمین پہ گر پڑے تھے، اس کے آثار اور اس کی علامات آج تک موجود ہیں کہ وہ گرے۔ تو کہاں گئے یہ بادشاہ، کہاں گئے یہ بڑی بڑی عمارتیں اور محلات بنانے والے؟ آج اللہ پاک نے ان کو ایسا نشان عبرت بنایا کہ لوگ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا تماشا کرنے جاتے ہیں، اس کی تصویریں لیتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں نے تو یہی رہ جانا ہے، یہ کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گی، یہ عبرت بن جائے گی ہمارے لیے۔ آج جو چیز اللہ کی رضا کے لیے بنائی، کسب حلال سے بنائی، محنت کے ساتھ بنائی، اور دنیا میں انہماک کے ساتھ نہیں بنائی، آخرت سے غافل ہو کر نہیں بنائی، تو وہ ٹھیک ہے دوست، وہ مسئلہ نہیں، اس کی نفی نہیں۔ انسان اپنے لیے گھر بنائے گا، اپنی اولاد کے لیے فکر کرے گا، اچھا بنائے گا، لیکن آخرت کے گھر سے غافل نہیں ہوگا۔ کوئی اگر یہ سوچ کر بنائے کہ بس بنا جاؤں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جائیں، اچھا کیسے کر جائیں؟ تو پھر کسی بھی طریقے سے کر جائیں، جو چیز ہاتھ آ گئی اس کو استعمال کر لیا۔ تو یہ باتیں بہرحال ایک مسلمان کے لیے آج بہت ہی زیادہ قابل عبرت ہے۔ تو اپنے معاملات کی صفائی، تقوی طہارت کا اہتمام، اور سب سے بڑھ کر فکر آخرت ہمارے ساتھ لگی ہوئی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کا اصلاحی بیان ہوگا بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی جو ہر ہفتے ہوتی ہے۔ وہ ساتھی جو ہفتے کے دن عصر تک فارغ ہو جاتے ہیں وہ اس کا اہتمام کریں، تھوڑا سا مجلس ذکر میں شرکت کا موقع مل جائے تو یہ بہرحال یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔